نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز و محتشم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کے علم کے اندر ہے، آج کی رات بڑی ہی برکت والی رات ہے۔ آج کی رات کو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یاد کے نام سے منایا جاتا ہے۔ تو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی رجب المرجب کی 27 تاریخ، جو کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج پاک کے لیے رب نے مقرر فرمائی تھی، بارگاہ خداوندی کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا۔ رب نے فرمایا اے جبریل، عرض کی جی رب جلیل، رب نے فرمایا اے میرے جبریل، تمہیں پتہ نہیں ہے آج میرا محبوب میرے پاس تشریف لا رہا ہے، آج کی رات جنت کے دروازوں کو کھول دو اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، جنت اور آسمانوں کو سجا دو۔ کیوں؟ اس لیے آج میرے پاس ایک معزز مہمان تشریف لانے والے ہیں، اور معزز مہمان کے تشریف لانے کے تمام راستے صاف کر کے انہیں خوب آراستہ کرو، تمام فرشتوں، حوران بہشت اور غلمان و رضوان کو حکم دے دو، تم سب کے سب صف بصف دست بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نو مہمان بلایا جانا ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رب تعالی نے جناب جبرائیل امین کو حکم دے دیا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دو، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، اور تمام راستوں کو سجا دیا جائے، اور ہر ایک کو یہ بتا دیا جائے میرے محبوب کے استقبال کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کا آج استقبال تم نے کرنا ہے۔ حضرت جناب جبرائیل امین نے عرض کی یا باری تعالی، کیا قیامت قریب آ گئی ہے؟ فرمایا قیامت تو نہیں، آج میرا محبوب آ رہا ہے، آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ پھر یہ بھی حکم ہوا اے ملائکہ، سب کے سب اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو، اے حوران جنت، اے غلمان و رضوان، اے سدرہ کی بلندیوں میں بسنے والو، اپنے مقام کو چھوڑ کر
میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور میری تسبیح و تحلیل کے بجائے میرے نبی پر درود و سلام کے ہدیے پیش کرو۔ اے جبرائیل، آج کی رات تمام قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کو حکم دے دو میرے محبوب کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے، آسمانوں کو بھی اچھی طرح سجا دیا گیا اور پھر والی کائنات کے تشریف لانے کے تمام راستے عطروں سے معطر کر دیے گئے اور سب کے سب میرے نبی کے تشریف لانے والے راستے پر صفیں باندھ کر آپ کا راستہ تکنے لگے۔ سب تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد جناب جبرائیل امین بارگاہ الوہیت و حمدیت میں عرض کی، مولا اب حکم ہو۔ فرمایا جبریل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر بہشت میں جاؤ۔ تو طویل کے ساتھ یہ واقعہ کتب تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، میرے نبی کے لیے سواری کا بھی انتخاب کیا گیا، پھر سواری بھی کیا عظیم تھی۔ خیر میرے نبی تشریف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان پر، چھٹے سے ساتویں سے آگے سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، پھر میرے رب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ پھر رب کے ساتھ ملاقات ہوئی، رب کے دیدار سے مستفیض ہوئے۔ وہ رب جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے۔ پھر ایک تحفہ لے کے آئے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ معراج کی رات میرے نبی کو جو ملا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ رب نے فرمایا اے میرے حبیب یہ تحفہ لے کے جاؤ، دیگر جتنی امتیں تھیں ان پر 50 نمازیں دن کے اندر فرض تھیں، لیکن آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، ان کا ثواب میں 50 کے برابر عطا کروں گا۔ اس لیے عزیز بھائیو، آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات کو خواب غفلت کے اندر مت گزاریے، بلکہ بارگاہ ایزدی کے اندر، بارگاہ الوہیت و حمدیت کے اندر اپنے آپ کو جھکائیے، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف لے آئیے اور رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کیجئے۔ آج کی رات رب بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی آج کی رات کے صدقے ہم سب کی کامل مغفرت و بخشش فرمائے اور ہم سب کے فوت شدگان کی بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔